حامدوں و مصلیوں و مسلمہ اما بعد۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پہ چاند ستارہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو بھی لتاڑا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ معزز سامعین، ساجد خان دیوبندی کی آخری ویڈیو جس میں موصوف نے علماء اہل سنت پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور اہل سنت کو پاکستان کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی، خصوصاً مظہر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی حشمت علی رضوی قادری برکاتی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر ساجد خان دیوبندی کی اس گفتگو کا رد کریں گے۔ سامعین، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ساجد خان دیوبندی کا وہ کلپ سماعت فرمائیے۔ میرے پاس مظہر اعلیٰ حضرت، یعنی جس نے عالت کو دیکھا تو پھر حشمت علی رضوی صاحب کو دیکھے، یہ مظہر اعلیٰ حضرت ہے، ان کی فتاوی حشمتیہ ہے اور یہ تنظیم اہل سنت پاکستان سے چھپی ہے، یہ کوئی انڈیا سے نہیں چھپی، پاکستان سے جنوری 2016 میں تنظیم اہل سنت پاکستان اس کو چھپی ہے۔ اور میں اداروں سے گزارش کروں گا کہ وہ دیکھے کہ ان کے ناک تلے پاکستان کے خلاف کس قدر غلیظ کتابیں کتنے اچھے ٹائٹل میں زہر کو کس طرح شہد میں پیک کر کے دیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 275 اور 276 پر جو غلاظت پاکستان کے بارے میں بکی گئی ہے، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا انگریز سے خلاصی پانے کے لیے اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہم دیوبندیوں یا مسلم لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں سے اطاعت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو موصوف نے سختی سے منع کیا کہ خوب یاد رہے کہ ان احکام کی شرط یہی ہے کہ وہ جنگ کفر و اسلام ہی کی جنگ ہو، مسلم لیگ یعنی مسلم لیگ کو یہ بدبخت مسلم لیگ یعنی ظلم کرنے والا کانگریس کی جنگ نہ ہو، نام نہاد پاکستان۔ آج کہا جاتے جی ٹی ٹی پی والے دہشت گرد پاکستان نہیں مانتے، آج بلوچ علیحدگی پسند دہشت گرد پاکستان نہیں مانتے، یہ مذہبی دہشت گرد آپ کی ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی رضا خانی اہل بدعت انہیں اپنا بزرگ کہتے ہیں اور یہ پاکستان کو نام نہاد پاکستان کے، اور یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، ادارے توجہ کریں ان لوگوں کے خلاف۔ ان جیسی کتابیں پڑھ کر پھر پاکستان مخالف نظریات پیدا ہوتے ہیں اور پاکستان کے دشمن یہاں کا امن تباہ و برباد کرتے ہیں، شروع سے پاکستان کے دشمن ہیں۔ پاکستان اور سوراج کی جنگ نہ ہو، اس کا ثبوت اسی طرح ہوگا کہ مسلمانان ہند احکام اہل سنت ان احکام شریعہ کے مطابق جو حضور پرنور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتوی مبارکہ الدلائل القاہرہ کہتے ہیں، جو میں بات کروں نا مسلم لیگ کو مسلم لیگ کہہ رہا ہوں، پاکستان کو نام نہاد کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہی فتویٰ الدلائل القاہرہ کے نام سے آمزہ خان صاحب نے دیا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں مسلم لیگ و خاکسار و کانگریس و احرار و نام نہاد مومن کانفرنس اور لیگ کے اصول و مقاصد کی فیصدی حامی نام نہاد سنی کانفرنس۔ یہ کہتے ہیں کہ سنی کانفرنس نے تاریخ پاکستان میں بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ کہتے ہیں نام نہاد سنی کانفرنس ہے۔ اور مرتد ابو الاعلیٰ مودودی کی نام نہاد جماعت اسلامی، آگے لکھتے ہیں پارٹی والا تمام مجالس کفار و جماعت اشرار سے کلم کلہ تحریرا و تقدیرا فعلا و قولا ہر طرح اپنی بیزاری کا اظہار۔ کس طرح یہ مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی رضوی قادری برکاتی کے خلاف زار اگل رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی رضوی قادری کی ایک نصیحت مسلمانوں تک پہنچائیں گے اور اس کے ذریعے بھی مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر عبارت کو خط و برید سے جو اس نے پیش کیا ہے وہ بھی سارا کچھ سامنے آ جائے گا، اور مولانا حشمت علی رضوی نام نہاد پاکستان جو کہہ رہے تھے یا مسلم لیگ کو مسلم لیگ کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا تھی، کس بنا پر اور کس وقت کی کہہ رہے تھے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سامعین، مولانا حشمت علی رضوی قادری کا یہی فتاوی حشمتیہ 274-75 صفحے کی عبارت اس شخص نے پڑھی ہے۔ ہم سب سے پہلے 264 صفحے پر ایک عبارت موجود ہے، مولانا حشمت علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسلمانوں کو نصیحت کی ہے وہ نصیحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اصل عبارت پہ گفتگو کریں گے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو ضروری نصیحت،
پیارے مسلمان بھائیو، یہ زمانہ نہایت پرفتن و پرمحن ہے۔ دین کے لٹیرے ایمان کے چوٹے بہت پھر رہے ہیں۔ اپنے دین و مذہب کو بچانا بہت اہم ہے۔ اسی 1350 برس والے پرانے مذہب اہل سنت کے سوا جتنی نئے مذہب، نئے فرقے نکل پڑے ہیں، ان سب سے بچو اور دور رہو، خصوصاً فرقہ وہابیہ غیر مقلدین و فرقہ وہابیہ دیوبندیہ، جن کے چند عقائد خبیثہ محض بطور نمونہ اس وقت تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ براہین قاطعہ کے اندر وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ نمبر 2، خدا چوری کر سکتا ہے۔ نمبر 3، شراب پی سکتا ہے، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ نمبر 4، ظلم کر سکتا ہے۔ نمبر 5، جاہل ہو سکتا ہے، یہ سب تذکرۃ الخلیل کے اندر موجود ہے۔ نمبر 6، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ خدا کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ اس ہر مخلوق کے اندر رسول اللہ کی ذات بھی ہے، انبیاء کرام علیہم التحیت والتسلیم، اولیاء کرام، سب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ بات تقویۃ الایمان کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 16 پہ۔ نمبر 7، سب انبیاء اولیاء خدا کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہے، یہ بھی تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 63 کی عبارت ہے۔ نمبر 8، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یعنی ان کو کسی چیز پر اختیار نہیں، جبکہ موصوف کو کئی چیزوں پر خود اختیار ہے۔ جو اپنی ملکیت میں چیزیں ہیں ان پر موصوف کو اختیار ہے، وہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ یہ عبارت اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 47 پہ موجود ہے۔ نمبر 9، غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، یعنی یہ مکمل طور پر علم غیب کی رسول اللہ سے نفی کر دی، جو کہ کفر ہے۔ اللہ نے کئی مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ عبارت تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے، یہ بھی عبارت تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 68 پہ موجود ہے۔ نمبر 11، جو شخص کسی نبی یا ولی کو پکارے یا ان کی منت مانے یا ان کی نظر و نیاز کرے یا کسی نبی ولی کو شفاعت کرنے والا مانے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ نبی کو شفاعت کرنے والا جو شخص مانتا ہے وہ ابو جہل سے بھی زیادہ مشرک ہے، ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ تو یہ اسماعیل دہلوی کا نظریہ ہے۔ یہ بھی عبارت تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ نمبر 12، جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا۔ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 31 پہ عبارت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ارشاد فرما چکا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا زمانہ جو بعد میں آخرت میں بھی ہے وہ بہتر ترین ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، شفاعت کا حق ملے گا۔ تو اللہ نے یہ قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعیٰ، کہ اس دن اللہ نبی اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور یعنی ایمان ان کے آگے دائیں بائیں ہوگا، دوڑتا ہوگا۔ مطلب یہ قرآن مجید میں کئی مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور مومنوں کے لیے آخرت میں بھلائی بھلائی ہے، جبکہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو نہ اپنا پتہ ہے نہ کسی اور کا پتہ ہے۔ آگے دیکھیے 13ویں نمبر پہ، نماز میں رنڈی کے ساتھ زنا کرنے کا تصور یا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کا خیال کرنے سے ایمان میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم کے ساتھ نماز میں خیال لانے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور ایسا شخص مشرک ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، نماز میں رنڈی کے ساتھ زنا کرنے کا تصور یا اپنی بیوی سے جماع کرنے کا تصور، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خیال تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو یہ بدتر ہے، اس سے ایمان بھی چلا جائے گا اور انسان مشرک ہو جائے گا معاذ اللہ۔ حالانکہ مومن جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب سرکار علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے تو کیا مومن کو حضور کی ذات کا خیال نہیں آئے گا؟ تو یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں۔ آگے دیکھیے نمبر 14، نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم کے ساتھ خیال لانا نماز میں اپنے بیر گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے۔ یہ صراط مستقیم مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی
صفحہ نمبر 86 پہ عبارت موجود ہے۔ نمبر 15، جو معجزے انبیاء کرام علیہم التحیت و تسلیم نے دکھائے ان سے بڑے ہوئے جادو اور تماشا جادوگر اور بھانگتی دکھا سکتے ہیں، یہ منصب نبوت صفحہ نمبر 31 پہ عبارت موجود ہے۔ آگے لکھتے ہیں یہ تو وہ عقائد خبیثہ ہیں جن میں غیر مقلدین و دیوبندی یا برابر کے شریک ہیں۔ اب ذرا دیوبندی وہابیوں کے مخصوص عقائد ناجسہ کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان معلوم نہ تھی، جب سے حضور علیہ السلام کا دیوبندی مولویوں کے ساتھ معاملہ ہوا تو حضور علیہ السلام کو اردو زبان آ گئی، یعنی اردو زبان نبی علیہ السلام نے دیوبندی مولویوں سے سیکھی۔ دیوبندی مولویوں کے ساتھ جب حضور علیہ السلام کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت حضور علیہ السلام کو آئی، پہلے حضور کو اردو زبان معلوم نہیں تھی۔ یہ عبارت براہین قاطعہ صفحہ نمبر 26 پہ موجود ہے۔ نمبر 17، اسماعیل دہلوی قطعی جنتی ہے، جو اس کو کافر کہے خود کافر ہے، یہ عبارت فتاوی رشیدیہ حصہ سوم صفحہ 16 پر موجود ہے۔ لیکن جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کو کافر کہے وہ اگرچہ ملعون ہے، فاسق ہے، مگر کافر نہیں، گمراہ بھی نہیں، سنی مسلمان ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، لیکن جو رشید احمد گنگوہی کو کافر کہے گا، اس کو جہنمی کہے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کی حالت۔ آگے دیکھیے، یہ عبارت فتاوی رشیدیہ حصہ 2 مبوب صفحہ نمبر 141 پہ موجود ہے۔ نمبر 18، رحمت للعالمین خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں، وہابی مولویوں کو بھی رحمت للعالمین کہنا جائز ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا جو خاصہ ہے رحمت للعالمین، کہتے ہیں یہ حضور کے ساتھ خاص نہیں، یہ وہابی مولویوں کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ عبارت فتاوی رشیدیہ حصہ 2 صفحہ نمبر 9 پہ موجود ہے۔ نمبر 19، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا دودھ اور شربت، ان کی سبیل کا پانی سب حرام و ناجائز ہے، یہ فتاوی رشیدیہ حصہ سوم صفحہ نمبر 113 پر موجود ہے۔ لیکن ہولی دیوالی کی پوریاں کچوریاں جائز و حلال ہیں، فتاوی رشیدیہ حصہ 2 صفحہ نمبر 23۔ یہ حالت ہے، امام حسین کی نیاز اور شربت یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ہولی دیوالی کی پوریاں کچوریاں یہ سب جائز و حلال ہیں۔ یہ عبارت بھی فتاوی رشیدیہ حصہ 2 صفحہ نمبر 23 پہ موجود ہے۔ نمبر 20، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے بغیر دیے ہوئے ذاتی علم غیب تھا، اس کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے اس خبیث عقیدے کی تعویل کرنا چاہیے۔ یہ عبارت فتاوی رشیدیہ حصہ اول مبوب صفحہ نمبر 15 پہ موجود ہے۔ دیکھیے، جو شخص رسول اللہ کے لیے ذاتی علم مانے، حالانکہ ہمارے نزدیک جو رسول اللہ کے لیے ذاتی علم مانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، عطائی علم ہے۔ تو یہ اگر کسی کو کافر بنانے میں آئیں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے، اس کو کافر و مشرک بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ بنانا چاہیں تو جتنا بڑا کافر ہو اس کو بھی یہ مومن کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو جھوٹ بولنے والا بھی اگر کوئی شخص کہہ دے تو تب بھی یہ اس کو کافر نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں اس کو فاسق ضال مضل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، 20 ناپاک عقیدے یہ ہوئے اور 4 عقائد کفریہ، یہ حفظ الایمان براہین قاطعہ و تحذیر الناس و فوٹو فتاوی گنگوہی سے اوپر عرض کیے گئے۔ ایسے ناپاک عقیدے والوں سے بحکم شریعت میل جول، دوستی، محبت حرام، ان کے ساتھ کھانا پینا حرام، ان کے ساتھ بیاہ شادی حرام، ان کے پیچھے یا ان کے جنازے کی نماز حرام، وہ راستے گلی میں ملے تو ان کو سلام کرنا حرام، وہ بیمار پڑے تو ان کو دیکھنے جانا حرام، غرض کہ ان کی موت و زندگی میں مسلمانوں کا ساتھ کوئی معاملہ ان کے ساتھ کرنا حرام، اور ان پر مرتدین کے جملہ احکام والعیاذ باللہ۔ معزز سامعین، یہ وہابی دیوبندیوں کے آپ نے عقائد سنے، 20 ان کی عبارتیں پیش کی گئی، تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب ہم اصل عبارت کی طرف جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے جس کو یہ پیش کر رہا ہے؟ مسلم لیگ کو مسلم لیگ کیوں کہا جا رہا تھا، اور نام نہاد پاکستان کیوں کہہ رہے تھے، وجہ کیا تھی، وہ اب سنیے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، جو اس شخص نے سوال گھڑا وہ سوال نہیں ہوتا، یہ اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ سوال سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم وہ عبارت پڑھتے ہیں۔ یہ سوال صفحہ نمبر 272 پہ موجود ہے، استفتاء۔ کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت و مفتیان دین و ملت دامت ارشاداتہم وعمت افاداتہم اس مسئلہ میں کہ اس دور پرفتن میں مخالفین اسلام خصوصاً ہندو، سکھ، دیگر اقوام آریہ وغیرہ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں اور ان کے نام و نشان کو معاذ اللہ اپنے خیال باطل کی روح سے مٹانے کی امنگ میں مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں، تو تمام فرقوں کو جو کہ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں، خواہ وہ وہابی ہوں یا دیوبندی، قادیانی ہوں یا رافضی، غرض کے کوئی بھی ہوں، ان کو باہم مل کر ان کا مقابلہ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اور غیر مسلم جو کہ خود اسلام کے مخالف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
وہ کسی بد مذہب و بد دین مرتد و بے ایمان کسی فرقے کے ساتھ خواہ وہ وہابی ہو یا دیوبندی یا کوئی ہو مقابلہ شروع کر دیں تو ہم غربائے اہل سنت کو لازم و ضروری ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہم بھی ان کفار کے خلاف جنگ کریں اور ان وہابیوں دیوبندیوں کی حمایت کریں اور اکٹھے مل کر غیر مسلموں کا مقابلہ کریں، خصوصاً جب کہ غیر مسلم ہر اس مدعی اسلام کو مٹانا چاہتا ہے جو کہ اسلام کا دعویٰ کرے، تو اس صورت میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کی بیوی بچوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ کر خود ان سے علیحدہ رہیں اور الگ ہو کر مقابلہ کریں۔ تو یہ چند سوالات کیے۔ پہلی شک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں سائل نے یہ پوچھا کہ اسلام دشمن مسلمان جماعتوں پہ اگر ٹوٹ پڑے، اب مسلمان جماعتوں میں حقیقت میں مسلمان ہوں یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہوں، ان کے اندر مرزائی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، جن کے نظریے پہلے آپ نے پڑھ چکے، کتنی گندے ترین اور خبیث نظریے ہیں۔ اتنا تو کفار بھی اللہ رسول کی مخالفت نہیں کرتے ہوں گے دین اسلام کی جتنا یہ لوگ کلمہ پڑھ کے دین اسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو پوچھا گیا کیا ہم سب مل کے ان کفار کا جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے، اسلام کے مخالف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب بڑا طویل ہے، میں مختصر عبارت پڑھوں گا تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو، مقصد حاصل ہو سکے۔ تو یہ صفحہ نمبر 275 پہ عبارت موجود ہے، جہاں سے اس شخص نے پڑھی ہے اس سے اوپر والی ہم عبارت کچھ پڑھتے ہیں پیچھے کر کے، دیکھیے۔ اور اگر کسی مقام کے مسلمانہ نے اہل سنت کو نہ تو اس قدر طاقت و جماعت حاصل ہو اور نہ کفار و مشرکین کے حملوں سے محفوظ رہنے کی کوئی اور صورت ہی بن پڑے، تو ایسے وقت مرتدین و منافقین سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے ایمان و ناموس و عیال و جان و اہل مال کو کفار و مشرکین کے حملوں سے بچانے کے لیے خود اپنے طور پر بھی صحیح کریں۔ پھر حدیث عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی۔ لیکن خوب یاد رہے کہ ان احکام کی شرط یہی ہے، یعنی مولانا حشمت علی رضوی مسلم لیگ کو اس وقت اسلام کی نمائندہ جماعت نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی تحریر ہے جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں اور آگے مزید آ رہی واضح کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ کے اندر مرزائیوں کی بھرمار تھی، اس وقت مسلم لیگ کے اندر لبرلز لوگ تھے، اس وقت مسلم لیگ کے اندر دیوبندی وہابیوں جیسے گستاخ یہ لوگ موجود تھے۔ تو مولانا حشمت علی رضوی صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف کفر کا دعویٰ کرنے والے اور دوسری طرف اسلام کا نام لے کے اندر کفر چھپانے والے منافقین مرتدین ہیں جو ان کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسلم لیگ کو مسلم لیگ کہا جس وقت دشمنان اسلام اس تاریخ میں آگے تھے، پیش تھے، تو اس وقت کہا تھا۔ اور ساتھ یہ کہا کہ جب تک اسلام و کفر کی جنگ نہ ہو اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی کفر اور کفر کی اگر جنگ چل رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے مرتدین کے گستاخ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی دین ہے۔ مولانا حشمت علی رضوی صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہی لوگ ان کے ساتھ مل نہ جائیں، مسلمانوں کو اور اہل سنت کو کچلنے کی یہ سازش نہ ہو رہی ہو۔ تو آپ نے فرمایا یہ خوب یاد رہے، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اسلام و کفر کی جنگ ہے اس وقت تک اس جنگ کے اندر کودنا یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو مسلم لیگ کو مسلم لیگ اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وقت اس تاریخ کے اندر قادیانی تھے، دیوبندی وہابی یہ آگے تھے، اور ان کا خطرہ بھی تھا، اور خطرہ ہے بھی صحیح کہ ایسے لوگ کسی وقت بھی بے وفائی کر سکتے ہیں۔ جو اللہ رسول کو معاف کرنے والے نہیں تو مسلمانوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا مسلم لیگ و کانگریس کی جنگ نہ ہو، نام نہاد پاکستان اور سوراج کی جنگ نہ ہو۔ یعنی اس وقت پاکستان کا جو نام استعمال کر رہے تھے تو یہ زیادہ تر وہ لوگ استعمال کر رہے تھے، خدشہ تھا۔ آپ نے اس لیے منع کیا کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے آگے نہیں ہٹنا، تم لوگ پیچھے ہٹو، پھر دیکھو کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے۔ اگر تمہارے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی یہ لڑتے ہیں، یعنی جو ظاہری طور پہ کفر کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا منافقین و مرتدین ہیں، پھر بھی اگر ان کی لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ اسلام و کفر کی جنگ ہے۔ اگلے یعنی کافر جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے سامنے کون ہے، اور وہ ان کو استعمال بھی نہیں کر رہے ہوں گے، پھر اس صورت میں تم شامل ہو سکتے ہو جیسے آگے عبارت میں آ رہا ہے، ہم دکھائیں گے۔ لیکن اگر تمہارے پیچھے ہٹنے سے وہ کافر ان کو کچھ نہ کہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ سازش کر رہے تھے، یہ تم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی تھی۔
آپ نے کہا خوب تحقیق کرو، جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس تحریک کو مسلم لیگ بھی نہیں مسلم لیگ کہہ سکتے ہو، اور یہی وجہ بنی کہ جب اس تحریک کے اندر یہ منافقین پیچھے ہٹے، جن میں سے ایک انہی کے مولوی جو جمعیت علماء ہند کے صدر رہے ہیں ٹانڈوی، اس بندے نے مسلم لیگ کے خلاف تحریک شروع کر دی تھی، اس کی مخالفت کرتا رہا، گاندھی کے ساتھ ہمیشہ رہا، اس کی موافقت کرتا رہا۔ تو علامہ حشمت علی خان نے انگریز یا ہندوؤں کی وفا کے لیے یہ چیز نہیں کہی تھی، بلکہ یہ بات اس لیے کہی تھی کہ مسلم لیگ کے اندر آگے خود گستاخ لوگ موجود تھے جن سے خطرہ تھا۔ وہ ہندو اور انگریزوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان سے خدشہ ظاہر کر رہے تھے، جبکہ دیابنا ہوں وہابیہ ہوں وہ تو انگریز کی بھرپور حمایت کرتے رہے۔ رشید احمد گنگوئی کو دیکھ لو، تذکرہ رشید کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں، جس میں وہ تو حکومت کے حق میں لڑتا رہا اور اس حکومت کو مہربان حکومت کہتا رہا اور اس کے مقابلے میں آنے والوں کو فسادی کہتا رہا، حتیٰ کہ وہ کئی لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت کے جو باغی لوگ تھے ان کے ساتھ اس نے لڑائی کی اور اس کے ساتھ چلنے والے کئی لوگ مرے بھی ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ حسین احمد ٹانڈوی جو تھا، اس نے تو باقاعدہ مسلم لیگ کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ تو جب علماء اہل سنت کو پتہ چلا کہ بھائی یہ واقعی اسلام و کفر کی جنگ ہے، تو اعلیٰ حضرت کے شاگردان رشید اس میں پیش کھڑے تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جس تحریک کو چلایا تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے سید نعیم الدین مراد آبادی، پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ اہل سنت کے جید علماء کرام، سنی کانفرنس جو ہوئی اس میں 5000 علماء نے شرکت کی اور لاکھوں اہل سنت کی عوام نے اس میں شرکت کی ہے، اور یہ پیغام دیا کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ تو سامعین آگے سنیے، لیکن خوب یاد رہے کہ ان احکام کی شرط یہی ہے کہ وہ جنگ کفر و اسلام ہی کی جنگ ہو، مسلم لیگ و کانگریس کی جنگ نہ ہو، نام نہاد پاکستان اور سوراج کی جنگ نہ ہو۔ اس کا ثبوت اسی طرح ہوگا کہ مسلمانان اہل سنت ان احکام شریعہ کے مطابق جو حضور پر نور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مرشد برحق امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوی مبارکہ الدلائل القاہرہ علی الکافرۃ النیاشرہ میں قرآن عظیم و حدیث حمید سے بیان فرمائے گئے۔ مسلم لیگ و خاکسار کانگریس و احرار اور نام نہاد مومن کانفرنس اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک آگے جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کانفرنس کا نام تو مومن رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر موجود جو لوگ تھے وہ مومن نہیں تھے، اس کے اندر مرزائی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، وہابی بھی تھے۔ اور لیگ کے اصول و مقاصد کی فیصدی حامی نام نہاد سنی کانفرنس، یعنی چند لوگ فیصد کے لحاظ سے ہیں اور وہ لیگ کے اصول و مقاصد کی خاطر حمایت کر رہے ہیں، اور مرتد ابو الاعلیٰ مودودی کی نام نہاد جماعت اسلامی اور مرتد چند بسویشور صدیق دیندار کی نام نہاد دیندار پارٹی وغیرہ تمام مجالس کفار و جماعات اشرار سے کھلم کھلا تحریراً و تقریراً و فعلاً و قولاً ہر طرح اپنی بیزاری کا اظہار کریں، اور کانگریس کے مطالبہ سراج، مسلم لیگ کے مطالبہ تقسیم، مرتد مودودی کے نام نہاد مطالبہ حکومت الہیہ سے اپنی تبری کا اعلان و اشکار کریں۔ اس کے بعد بھی یعنی اس میں انگریز اور کانگریس کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بائیکاٹ کریں، مسلم لیگ سے بھی بائیکاٹ کریں، مرتد مودودی سے بھی بائیکاٹ کریں۔ تو اگر یہ ہوتا کہ بھئی انگریز کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر تو ان کو دشمن قرار دیا جاتا، لیکن وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ جو پاکستان کا اس وقت نام لے رہے ہیں وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، اللہ رسول کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ آگے سنیے، اس کے بعد بھی اگر کفار و مشرکین ان پر حملہ کرنے سے بعد نہ آئیں تو اب متعین ہو جائے گا کہ جنگ کفر و اسلام ہی کی جنگ ہے۔ یعنی تم اگر بیکاٹ کر دیتے ہو پھر بھی کفار و مشرکین باز نہیں آتے تو پھر سمجھ لو کہ ان لوگوں نے اس وقت غداری نہیں کر رکھی، یہ اسلام و کفر کی جنگ ہے۔ یعنی وہ جو کافر ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، پھر مسلمانوں تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہا کہ مکمل طور پہ ساتھ نہیں دینا چاہیے، فرمایا دیکھو تو صحیح یہ جو منافقین مرتدین ہیں، گستاخ ہیں، جن کی گستاخیاں سامنے آئی، کہیں تمہیں دھوکہ تو نہیں دینا چاہتے، تم ایک مرتبہ بیزاری کا اعلان کرو، اس کے باوجود بھی اگر کفار و مشرکین نہیں پیچھے ہٹتے تو سمجھ لو پھر یہ حقیقی اسلام و کفر کی جنگ ہے، پھر تم اس میں ساتھ ہو جاؤ۔
آگے لکھتے ہیں یہ بھی خوب یاد رہے کہ کانگریس کے مطالبہ سراج یا مسلم لیگ کے مطالبہ تقسیم یا مرتد مودودی کے مطالبہ حکومت الہی کی حقیقت سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اول کا مقصد اعدام مسلمین. اس کو سمجھیے کہ اول کا مقصد، اول کون ہے؟ اول ہے کانگریس. اب کانگریس کا مقصد کیا ہے؟ اعدام مسلمین، یعنی مسلمانوں کو ختم کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا. دوم کا مقصد کیا ہے؟ دوم کا معال افنائے سنیت. دوسرا یعنی مسلم لیگ کا مقصد کیا ہے؟ مسلم لیگ کا مقصد سنیت کو ختم کرنا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر کون لوگ موجود تھے، کس لیے مسلم لیگ کو مسلم لیگ کہہ رہے تھے. اس میں سارے وہ لٹیرے جمع ہوئے پڑے تھے جن کا مقصد یہی تھا کہ سنیت کو ختم کر دیا جائے، سنیت کو فنا کر دیا جائے. اس لیے مدار اعلی حضرت علامہ حشمت علی رضوی قادری نے ان کی مخالفت کی. اور پھر آگے دیکھیے، کہتے ہیں سوم کا مقصود قیام حکومت وہابیہ ہے. یعنی مودودی کا مقصد کیا ہے؟ وہابی حکومت قائم کرنا ہے. اور وہابیوں کے بارے میں المہند کے اندر جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ تو اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے. محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، وہ تو مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا تھا. تو کہتے ہیں کہ پہلی جماعت جو کانگریس ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ سنیت کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور مودودی جو ہے یہ وہابیہ حکومت لانا چاہتا ہے جو کہ اسلام کے دشمن ہے. اس کی امرن قولن کسی طرح بھی امداد کرنا حرام ہے، اور اس کا اصل مقصد جانتے ہوئے بھی جو شخص اس کی حمایت کرتا ہے وہ مارا جائے، وہ حرام موت مرے گا. یعنی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جب یہ منافقین سائڈ پہ ہو گئے، بھاگ گئے اور پاکستان کی مخالفت کرنے لگ گئے، تو پھر سارے سنی اس وقت کیا میدان میں آ گئے اور انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کی، کانفرنسیں کی ہیں اور پاکستان کو حاصل کیا ہے. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو شریروں کے شر سے محفوظ